حج ایک عظیم نعمت ہے، ایک عظیم نعمت۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے کچھ مثالیں ایسی بیان فرمائی ہیں جو اگر ہم سمجھ جائیں نا، اگر ہم سمجھ جائیں ان لفظوں کو، چونکہ ہم حدیثیں سنتے رہتے ہیں تو وہ خاص گہرائی اور گہرائی جو اس پر بات پر غور کی ہونی چاہیے وہ کئی دفعہ نہیں ہوتی، تو اس کے جو حسین مطالب ہوتے ہیں اور اس روایت کے جو خوبصورت تراجم ہوتے ہیں وہ پھر ہمارے ذہن میں نہیں آتے۔ ایک پہلے دن کا بچہ ہوتا ہے، بالکل پہلے دن کا، آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس شخص سے کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا، اس شخص نے کسی کا دل نہیں توڑا، اس نے کسی کو ستایا نہیں، اس نے کسی کو پریشان نہیں کیا۔ اب میرے نبی کریم علیہ السلام کا جو مثال دینے کا انداز ہے اور جو سمجھانے کا طریقہ ہے وہ طریقہ دیکھیں کتنا انوکھا ہے۔ حضور فرمانے لگے جس بندے نے حج کیا اور نہ اس نے اس میں کوئی فحش بات کی، نہ کوئی گناہ کا کام کیا، اور حج کر کے واپس آ گیا تو یوں سمجھو اس طرح ہو گیا جس طرح آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ مثال دیکھیں، تشبیہ دیکھیں، رائنائی دیکھیں، اور جو حضور کی باتوں سے خوشبو پھوٹتی ہے اس کو محسوس فرمائیں کہ جس طرح آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، آج وہ جو خوبصورتی ہوتی ہے پہلے دن کے بچے کی، وہ جو رانائی ہوتی ہے، وہ جو اچھا لگتا ہے، وہ جو چاؤ چڑھتا ہے، وہ جو اس کے آنے پر لوگوں کو تسلی ہوتی ہے، وہ جو مبارکیں ہوتی ہیں، وہ ایک خاص اس آنے والے بچے کی اہمیت ہے، فضیلت ہے، اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں۔ فرمایا جو حج مبرور کر کے آئے، گناہ سے پاک حج کر کے آیا، یوں سمجھے کہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اللہ نے اسے اتنا نواز دیا ہے، اتنا۔ ہاں اس کے ذمہ اب جو حقوق العباد ہیں وہ اس نے ادا کرنے، اس کے لیے وہ کوشش کرے، اس کے لیے وہ جد و جہد کرے، لیکن وہ سمجھ لے کہ اب مجھے کوئی اعزاز ملا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ یوں سمجھو تمہیں ایک نئی زندگی مل گئی جب تم حج کر کے آئے ہو، ایک نئی زندگی، تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے، اب تم نے ایک نئی ترتیب کے ساتھ اعمال کو شروع کرنا۔ اب تم سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بڑا نواز دیا ہے، تم پر اللہ نے بڑا فضل اور احسان فرمایا، اور بڑا خاص کرم نوازی رب کریم نے تمہارے اوپر فرمائی ہے۔ اس ترتیب کو سمجھیں، اس کو ذہن میں لائیں، اور پھر دیکھیں کتنا اعزاز والا کام ہے۔ صحابہ کا کیا مزاج تھا؟ حضرت زازان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے اولاد کو، قبیلے کو، بچوں کو بلایا۔ ہمارے ہاں جب آخری وقت آتا ہے تو کچھ وصیتیں کی جاتی ہیں کہ وہ والا مکان فلاں کا ہے، وہ والی جائیداد فلاں کی ہے، یہ اس کو دے دینا، یہ رکھ لینا، یہ میرا قرضہ۔ یہ بھی اچھی بات ہے، چلو حقداروں کا حق ان تک پہنچ جائے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنے آخری وقت اپنے بچوں کو بلایا اور بلا کر کے فرمانے لگے، بیٹا میرے پاس بیٹھو، میں تمہیں اپنے نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث نہ سناؤں؟ اللہ کرے ہمیں بھی حضور کی حدیثیں سناتے سناتے ہی موت نصیب ہو، آمین تو کہہ دیں یار۔ اللہ تعالیٰ اسی رستے میں نا موت عطا کرے۔ میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں محمد محمد پکیندے گزر گئی، محمد محمد پکیندے گزر گئی، عہد نال احمد صدیندے گزر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کیا کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا زاد بھی ہیں، اپنی اولاد سے فرمانے لگے تمہیں حضور کا ایک فرمان سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جناب سنائیے، بتائیے۔ تو کہنے لگے کہ نبی کریم علیہ السلام کو میں نے ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص مکہ مکرمہ سے پیدل حج کے لیے نکلا، کہاں سے جی؟ لفظوں پہ غور کرنا، یہ نہیں فرمایا گھر سے پیدل چلے، کہاں سے؟ یہ تو ایک اہل مکہ کے لیے فضیلت ہو گئی، اور پھر دوسری بات یہ کہ جو لوگ یہاں سے حج کرنے جاتے ہیں جا کے ٹھہرتے کہاں پہ ہیں؟ مکہ میں ٹھہرنا ہے نا سب سے پہلے۔ چلیں کوئی حرم شریف کے قریب ٹھہر گیا تو کوئی عزیزیہ میں، تو کوئی خالدیہ میں، تو کوئی شوقیہ میں، یہ جگہوں کے نام ہیں وہاں، لیکن رہنا تو مکہ مکرمہ میں ہی ہے نا سب نے۔ فرمایا جو مکہ مکرمہ سے پیدل حج کے لیے نکلا، حتیٰ کہ حج کر کے واپس مکے لوٹ آیا، اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے عوض اسے 700 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور اگلے لفظ سنو گے تو اور خوش ہو جاؤ گے۔ محبوب کریم فرمانے لگے 700 نیکیاں ملیں گی، اور ہر نیکی حرم کی نیکی کے برابر ہوگی، ہر نیکی
گویا اسے ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں عطا کی جائیں گی کہ جب وہ چلے گا ایک قدم پہ، اللہ ایک قدم پہ صرف 7 کروڑ نہیں، اللہ اسے ایک قدم پر 7 کروڑ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اندازہ فرمائیں کہ اس بندے کا مقام کیا ہے۔ جس طرح نور میں نہیں وہ نہلایا ہوا، اور ہر قدم اٹھاتا ہے تو نور والا ہی بنتا چلا جاتا ہے۔ حاجی کی یہ سعادت ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہاری سواری، تمہاری ناکہ، تمہاری اونٹنی حج کے لیے چلتی ہے، ایک قدم اٹھاتی ہے تو اللہ تمہارا ایک گناہ بھی معاف کرتا ہے، تمہیں ایک نیکی بھی عطا کرتا ہے، اور تمہارا ایک درجہ بھی۔ انسان کبھی کبھی اس طرح کرتا ہے کہ وہ اپنے لب و لہجے سے، گفتگو سے، میل ملاپ سے لوگوں کو مطمئن تو کر لیتا ہے، لیکن اس کی قلبی واردات کیا ہے، اس کے اندر تقویٰ کتنا ہے، نیکی کتنی ہے، پرہیزگاری کتنی ہے، اس سے وہ آگاہ ہوتا ہے۔ وہ بہت ساری چیزوں کو لوگوں سے چھپا تو لیتا ہے، لیکن اپنے آپ سے نہیں چھپا پاتا، اپنے رب کریم سے نہیں چھپا پاتا۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جھوٹی تسلیوں سے اور اپنے نفس کی جھوٹی دلیلوں سے اپنے آپ کو راضی کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ ٹوٹ کے بکھرنے کے قریب آ جاتا ہے۔ اسلام ایمان کی، عقیدے کی، روحانیت کی بات کرتا ہے، اور یہ ساری چیزیں انسان کے دل کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کسی وجہ سے اپنا دین ظاہر نہیں کر سکے، بتا نہیں سکے، لیکن ان کے اندر ایمان تھا، تو رب کریم قیامت کے دن انہیں ایمانداروں کے ساتھ ہی کھڑا کرے گا، حالانکہ وہ بتا نہیں سکے، سکھا نہیں سکے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ایمانداروں کے ساتھ ہی کھڑا فرمائے گا۔ تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اپنی قلبی واردات پر، اپنے دل پر، اپنے باطن کی کیفیات پر نظر رکھی جائے، اور جتنی کمزوریاں اور کوتاہیاں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو نقصان کا باعث ہیں، ہم کہہ کے اپنے آپ کو مطمئن تو کر رہے ہیں لیکن ہمارے دل کو، روح کو نقصان دے رہی ہیں، ان سے بچا جائے۔ قرآن حکیم فرقان حمید نے ارشاد فرمایا سورہ ملک کے اندر، فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، تم کوئی بات چھپا کے کرو، اَوِجْهَرُوا بِهِ، یا اعلانیہ کرو۔ اگر سمجھنے کے لیے انسان کو کوئی چیز درکار ہو نا، تو میرا خیال ہے کہ یہ آیہ کریمہ کافی ہو جائے اس کے لیے۔ فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، تم کوئی بات بڑی چھپا کے کرو، اَوِجْهَرُوا بِهِ، یا اعلانیہ کرو، یہ سمجھ لو، اس پر غور کر لو کہ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، رب تو دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ تم اعلانیہ کرو یا چھپا کے کرو، وہ تو جانتا ہے، علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ تم بے شک اونچا کرو، بے شک آہستہ بولو۔ آیت نازل کب ہوئی؟ شان نزول بھی بڑا انوکھا ہے۔ مشرکین مکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ باتیں کرتے تھے، تو حضور اللہ کے دیے ہوئے علم سے انہیں جان لیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ باتیں کر رہے تھے، تو باتیں کرتے کرتے نا مشرکین مکہ نے عجیب بات کر دی، نادان تھے نا، جانتے نہیں تھے، عجیب بات کر دی، کہنے لگے آہستہ بولو، کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب سن نہ لے، آہستہ بولو، اونچی بات نہ کرو، کہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا خدا سن نہ لے۔ تو اللہ نے آیت نازل کر دی، فرمایا نادانو وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ اَوِجْهَرُوا بِهِ، آہستہ بولو یا اونچا بولو۔ اور شارحین نے، مفسرین نے لکھا ہے نہ بھی بولو، آہستہ بولو یا اونچا بولو، یا بے شک تم کوئی بات زبان سے ادا نہ بھی کرو، اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، رب تو تمہارے دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ اسے تو پتہ ہے تم نے سینے میں کیا چھپایا ہے، حسد چھپایا ہے کہ رشک چھپایا ہے، عداوت چھپائی ہے کہ محبت چھپائی ہے، اسے تو پتہ ہے، اسے خبر ہے، اس لیے کہ وہ
وہ نظر ہی تمہارے دل پہ رکھتا ہے، اسے پتہ ہے تمہارے اندر کیا ہے۔ ہم لوگوں نے نا اپنی سارے معاملات دنیا داروں سے، لوگوں سے، یاروں سے، دوستوں سے وابستہ کر لیے۔ ہمیں تعریف بھی بندوں سے چاہیے، ہمیں اچھے ہونے کا جو ڈگری ہے وہ بھی بندوں سے چاہیے۔ ہم بندے بڑے نیک ہیں، یہ بھی لوگ کہیں تو پھر ہم مطمئن ہیں۔ ہم صحیح راستے پہ چل رہے ہیں، یہ سند بھی بندوں سے چاہیے۔ ہر بات پر اعتماد خلق، ہر وقت لوگوں پر ہی دھیان، لوگوں پر ہی توجہ، لوگوں کے معاملات ہی ڈسکس کرنا، بھئی یہ تو تیرے ذمہ ہی نہیں۔ تجھے تو کہا گیا ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کر، فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ تیرے لیے دنیا میں بھی کافی ہو جائے گا، آخرت میں بھی کافی ہو جائے گا، وہ تیرے لیے کافی ہے تیرا رب رسول۔ تو اللہ رسول کی جانب توجہ کر۔ ہماری ساری معاملات بندوں کے ساتھ مطلب فلانے کو کیا مل رہا ہے، فلانا کدھر جا رہا ہے، فلانے کے پیسوں پہ میرا کتنا حق ہے، فلانا آگے نکل گیا، فلاں پیچھے رہ گیا، فلاں نے محبت سے نہیں دیکھا، فلاں نے یہ کر دیا۔ ساتھ چھوڑیں، یہ تو ہر وقت تو ذکر آپ کو اللہ کا کرنا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا۔ یہ جو آپ ہر وقت بندے کر رہے ہیں، یہ تو آپ کو حکم ہی نہیں ہے، آپ نے تو ہر وقت اللہ اللہ کرنی تھی۔ تو جو کام کرنے کا تھا وہ چھوڑ دیا، جو نہیں کرنا چاہیے تھا اس پہ بحث شروع کر دی۔ پھر دل کے اندر مد و جزر خراب ہوتے ہیں، قلبی واردات بگڑ جاتی ہے، حسد پیدا ہوتا ہے، انسان کو لالچ پیدا ہوتا ہے، انسان حریص ہو جاتا ہے، انسان لوگوں سے عداوتیں پال لیتا ہے۔ کبھی ایسا کام نہ کرے۔ شہد بڑا میٹھا ہوتا ہے، عرب کے اندر ایک درخت پایا جاتا تھا، ایلوا اس کو کہتے تھے۔ اس طرح ہمارے ہاں نیم نہیں ہوتی، کڑوا ترین اس کا ذائقہ ہوتا ہے، اور آپ کچھ دیر اس کو پانی میں ڈال دیں تو پانی بھی سارا کڑوا ہو جاتا ہے، چونکہ اس کے خمیر میں رب کریم نے کرواہٹ رکھی ہے، اور وہ حکمت ہے، اس کرواہٹ کا بھی اپنی جگہ فائدہ ہے۔ لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک مثال بیان فرمائی، اور وہ بڑی سمجھنے کی ہے۔ حضور مثالیں دیتے تھے تو کمال ہو جاتی تھی، بڑے سے بڑا ان پڑھ بندہ بھی اس کی روح تک بات اتر جاتی تھی۔ کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے کہ اگر ایلوا درخت کے کچھ ٹکڑے شہد میں ڈال دیے جائیں نا، تو شہد سے زیادہ میٹھی چیز کوئی نہیں ہوتی۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ ایلوا کا درخت جو ہے وہ شہد کو بھی بگاڑ دیتا ہے، اس میں کرواہٹ پیدا کر دیتا ہے، حالانکہ وہ بڑا میٹھا تھا، اپنی جگہ اس کی مٹھاس میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں تھی، لیکن وہ ایلوا کے درخت نے اسے بگاڑ دیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جس طرح ایلوا کا درخت شہد کو تباہ کر دیتا ہے نا، اس طرح حسد آدمی کے ایمان کو تباہ کر دیتا ہے۔ ایمان بڑی میٹھی چیز ہے، بڑی حسین چیز ہے، لیکن جب حسد آ گیا نا، حسد ہے کیا؟ حسد بندوں سے نہیں ہوتا، یہ سمجھ لیں۔ حسد کا مطلب، حسد کی لغوی تعریف یہ ہے کہ یہ سمجھ لینا کہ یا اللہ اسے نہیں دینا چاہیے تھا، مجھے دینا چاہیے تھا، یہ تعریف ہے۔ تو حسد ہوتا کس سے؟ حسد دراصل بندے پہ نہیں کیا جاتا، حسد کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہے ہیں۔ آپ کا کہنا یہ ہے کہ یا اللہ یہ تقسیم ٹھیک نہیں ہوئی، معاذ اللہ یہ ادھر چلا گیا، یہ تو ادھر آنے والی چیز تھی۔ تو یہ آپ نے ڈائریکٹ جو مقابلہ شروع کیا، معاذ اللہ یہ تو آپ نے اللہ کی تقسیم کے ساتھ شروع کر دی۔ تو پھر دل میں بگاڑ آتا ہے، پھر انسان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے، پھر وہ کمزور پڑ جاتا ہے، پھر وہ ایسی باتیں کرتا ہے جو اس کے منصب کے مطابق نہیں ہوتی، کچی بات کرتا ہے، کمزور بات۔ اللہ بہتر جانتے ہیں کون سی چیز اس نے کہاں رکھنی ہے۔ رب کی حکمت پر اور اس کی دی ہوئی توفیق پر راضی رہنا ایمان کا تقاضا ہے، لیکن ہمیں تو چاہیے تقسیم اپنی مرضی کی۔ ادھر کیوں چلا گیا، ادھر آنا چاہیے تھا۔ بھئی آپ کو یہ کس نے حق دیا ہے؟ مالک نے جو چاہا، جب چاہا، جہاں چاہا اپنے فضل سے عطا فرمایا۔ حسد، اور پھر اس کے اگر کوئی حسد نہیں کرتا تو لالچ شروع کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو اس کا مال ہے اس میں میرا بھی حق تھا، یہ تو مجھے ملنا چاہیے تھا۔ آپ یقین کریں کہ بندے بندوں سے کم پیار کرتے ہیں، جیبوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اس بندے کو تو کوئی نقصان نہیں جس کے ساتھ آپ نے تعلق رکھا ہوا ہے جیب کا، لیکن آپ بڑے کمزور ہو گئے۔ آپ جب لالچ کر لیا، نفسانیت میں آ گئے تو آپ کمزور پڑ گئے۔ آپ نے مطلب کیا، آپ کا کیا خیال تھا کہ رب کی بارگاہ سے کوئی کم ملنے والا تھا جو بندوں پہ اتنی توجہ کر لی؟
حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت انداز ہے، رب کریم کے بندوں کی باتیں اللہ کے لشکروں میں سے لشکر، کیا سوچ تھی، کیا نظریہ تھا، کیوں یہ لوگ اتنے مضبوط تھے، فکری طور پر مضبوط تھے، فکری طور پر۔ ہارون رشید حج کر کے واپس آ رہا ہے، حضرت بہلول دانا راستے میں بیٹھے ہیں، ملاقات ہو گئی، کہنے لگا حضور کوئی حکم ہو تو بتائیے گا، فرمانے لگے کوئی نہیں، تو جا اپنا کام کر۔ بادشاہ ہے یا کسی کو کارڈ مل جائے تو وہ لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے، وزیر صاحب نے خود دیا ہے، بادشاہ وقت خود کہہ رہا حضرت کوئی حکم ہو تو، فرمایا نہیں اللہ خیر کرے گا۔ تو کہنے لگا حضور میں نے سنا ہے آپ مقروض ہیں تو بتا ہی دیتے، تو آپ مسکرا کے فرمانے لگے تیرا کیا خیال ہے بھلا؟ کہنے لگے حضور کس بابت؟ فرمانے لگے تیرا کیا خیال ہے کہ اللہ ہارون رشید کو دے گا اور بہلول دانا کو بھول جائے گا؟ تیرا کیا خیال ہے رب کریم ہارون رشید کو تو دیتا جائے گا اور بہلول دانا کو بھول جائے گا؟ بادشاہ کہتا ہے کہ میں چکرا ہی گیا کہ بھلا اس سوال کا کیا جواب ہے؟ تو میں نے کہا حضور رب تو بھولنے سے پاک ہے، وہ تو کسی کو نہیں بھولتا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ تو فرمانے لگے جا پھر اپنا کام کر، جب مناسب سمجھے گا تو بہلول کو بھی قرضے سے نجات عطا کاری دے گا، تو جا اپنی ڈیوٹی کر، وہ جب چاہے گا نا تو میرے قرضے دور۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ تجھے یاد رکھے گا مجھے بھول جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ او یار ادھر دیکھ میری بات سن، او بھائی وہ تیرا میرا رب ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ امیروں کو دے دے اور تیرے جیسے میرے جیسے غریبوں کو وہ بھول جائے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ تو کیوں لوگوں کی جیبوں پہ توجہ، لوگوں کی جیبوں پہ نظریں، فلانے کے پاس آ گیا تو میں رہ گیا، مطلب کس لیے؟ ہمارا رب کسی کو بھولتا نہیں ہے، کسی شخص کو وہ میرا مالک اپنے فضل سے نظر انداز نہیں کرتا، وہ سب کو نوازتا ہے، لیکن اس کی حکمت کے تقاضوں کا انتظار کرنا مسلمان کی شان ہے۔ کبھی کسی حسد میں کبھی کرنا ہو تو رشک کریں مزہ آئے گا۔ اور یہ رشک کرنے کا نا، رشک کا معنی کیا ہے؟ حسد کا معنی یا اللہ اسے نہیں دینا چاہیے تھا مجھے دینا چاہیے تھا، اور رشک کا معنی یا اللہ تو نے دیا ہے کیا بات ہے، اسے دیا تو کیا بات، اگر تو نے دیا تو مالک جچا بھی ہے، اگر تو نے دیا ہے تو نظر بھی آیا ہے، اگر تو نے دیا ہے تو پھر کیا بات ہے، کمال ہو گئی، وہ نظر آ رہا ہے۔ اور یا اللہ اسے دیا ہے تو میں بھی تیرا بندہ ہوں، اسے بھی اور دے اور مجھے بھی عطا فرما۔ یہ رشک ہے، رشک کا نا حضور نے حکم دیا ہے، نبی پاک نے رشک کا۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نا جو کرنے والا کام ہے وہ نہیں کرتے، رشک کریں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بندوں پر رشک کرو، کہو کیا بات، رشک کرو دو بندوں۔ یا رسول اللہ کون کون سے؟ فرمایا ایک وہ مالدار جسے اللہ دولت دے اور وہ صبح بھی رب کے رستے میں خیرات کرے اور شام بھی رب کے رستے میں خیرات کرے، یہ قابل رشک ہے۔ کہو تیری کیا بات ہے بھائی، کیا تجھے اللہ نے نوازا ہے، اور اس پر رشک کرو کو یا اللہ اسے اور دے تاکہ یہ تیرے بندوں پہ اور اثار کرے اور تیرے بندوں پہ سخاوت کرے، اور اللہ اس کے تفعیل تصدق ہمیں بھی عطا فرما۔ اور حضور فرماتے ہیں ایک مالدار پر جو صبح و شام سخاوت کرے، اور ایک اس عالم پر جسے اللہ قرآن کا علم دے، وہ صبح بھی لوگوں کو قرآن مجید کے ترجمے تفسیریں قرآن کے درس سکھائے اور شام بھی لوگوں کو قرآن مجید کے درس عطا فرمائے۔ اس پر رشک کرو، کہو کیا بات ہے یار تیری، تجھے اللہ نے کتنا نوازا۔ قابل رشک لوگوں پر رشک کرو، ان کی تعریف کرو، ان کے لیے اچھے کلمات ادا کرو۔ معاشرے میں حسد پرموٹ ہوا ہے، اگر کبھی رشک پرموٹ ہوتا نا تو عزتیں بڑھ جاتی، محبتیں بڑھ جاتی، خلوص میں اضافہ ہوتا، لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے۔ ہم نے کسی فضیلت والے کی فضیلت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، ہم نے کسی بڑائی والے کی بڑائی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، ہم نے حسد کیا، ہم نے لالچ کیا، ہم حریص ہوئے۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ لوگ ایک دوسرے کے پاس رہتے ہوئے پاس نہیں رہتے، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے بارے میں رویے ان کے سخت ہوتے ہیں، لب و لہجہ تلخ ہوتا ہے، جب وہ کسی کے بارے میں بے لاگ تبصرہ پوچھا جائے تو غلط باتیں کریں۔ رشک کریں، دیکھیں نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ، ساری زندگی دوڑ لگی رہی۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ساری زندگی دوڑ لگائی ہے کہ ابو بکر سے آگے گزر جائیں، لیکن یہ دوڑ حسد والی نہیں، یہ رشک والی۔ فرماتے میرا دل کرتا تھا کہ میں نیکیوں میں ابو بکر سے آگے گزر جاؤں،
हुजूर के इश्क में अबू बकर से आगे गुजर जाऊं, नबी पाक अलैहिस्सलाम की औलाद की मोहब्बत में अबू बकर से आगे गुजर जाऊं, मैं ना खैर के कामों में आगे गुजरूं। कहते मेरा सारी जिंदगी रश्क का रिश्ता रहा, ये रिश्ता शानदार है, इस पर अमल करें, इस पर तवज्जो करें, बजाय इसके कि ये कहना कि उस्ताद जी का फलाने से ज्यादा प्यार है। प्यार की वजूहात तलाश कर। मुर्शिद फलाने पे नजर रखते हैं तो मेरे भाई वो नोटों की वजह से नजर नहीं रखते, तू वजह तो तलाश करना, वजह क्या है। तो अपने आप को उस तरह का बना, तो उस तरह की कैफियत पैदा कर अपने अंदर। हम क्या करते हैं कि रश्क करने की बजाय हसद करते हैं। हसद नहीं करें, अपने आप को संवारें, वो रश्क की वजह से आप संवार सकते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की प्यारी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा, बड़ी शान है इस खातून की, बड़ी अजमत है उन राहों के सदके जिन रस्तों से सैयदा पाक की सवारियां गुजरा करती। क्या दर्जा अल्लाह ने दिया है सैयदा आयशा सिद्दीक़ा को। कहती हैं हुजूर का विसाल मेरी गोद में हुआ है। और मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं मैंने हुजूर को सबसे ज़्यादा आयशा सिद्दीक़ा से प्यार करते हुए देखा। और आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं मैंने हुजूर को सबसे ज़्यादा फातिमा ज़हरा से प्यार करते देखा। ये अलग माहौल है इनका आपस में। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा इतना बड़ा मकाम, लेकिन वो फरमाती है मैंने सारी ज़िंदगी सैयदा खतीजतुल कुबरा पर रश्क किया। मैंने कहा क्या बात थी उस खातून की जो विसाल कर गई, लेकिन शायद को दिन खाली जाता हो कि मदीने वाले उनकी वफ़ाओं का जिक्र न करते, शायद कोई खाली दिन जाता। कहती है मैंने इतना काबिल रश्क माहौल नहीं देखा। एक दिन हुजूर घर में गोश्त लाए और मुझसे फरमाया आयशा गोश्त पकाओ, तो मैं उसे साफ़ करने लगी तो हुजूर फरमाने लगे शोरबा ज़रा ज़्यादा करना। तो मैंने अर्ज़ की हुजूर क्या कुछ मेहमान आएंगे घर में? तो फरमाया नहीं आयशा, मदीना मुनव्वरा में ना मुझे पता चला है खतीजतुल कुबरा की कुछ सहेलियाँ आई हैं, तो तू शोरबा बना, मैं उन्हें पहुँचाऊँगा। खतीजा की सहेलियों को शोरबा ज़्यादा पका ज़रा। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती है मैंने बड़े नरम लबो लहजे में बड़ी बना सवार के मुसज्जा मुकफ़्फ़ा चुन के जुमले बात की। मैंने अर्ज़ की हुजूर सुना है वो आपसे 15 साल उम्र में बड़ी थी, निकाह भी पहले हो चुका था, और बताते हैं लोग कि बज़ाहिर कोई हुस्न जमाल भी उस माहौल का नहीं था। हुजूर अल्लाह ने आपको जवान और ख़ूबसूरत बीवियाँ दी हैं, पर मैं जब भी सुनती हूँ जनाब खतीजा का जिक्र ही सुनती हूँ। मैंने रश्क के अंदाज में कहा। कहती मैं बात क्या कि खामोश हो गई, और जब मैंने नज़र उठा के देखा तो हुजूर की आंखों में आंसू। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अंदाज़ देखा तो मैंने कहा हुजूर मैं रब रसूल की बारगाह में तौबा करती हूँ, अब तो रो दिए। तो हुजूर फरमाने लगे आयशा यहाँ जो भी आया है ना वो सुखों और आसानियों के दिनों में आया है, और खतीजा मेरी उन दिनों की साथी थी जो मेरे तकलीफ़ के दिन थे, मेरी आजमाइशों की, मेरी परेशानियों की मेरी साथी थी। जब लोग मुझे तकलीफ़ देते थे मैं घर जाता था तो मुझे कहती थी हुजूर आप तो सिला रहमी करते हैं, गरीबों का बोझ उठाते हैं, आप तो लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आते हैं, हुजूर आप परेशान ना हो, आपका रब आपको हमेशा इज्जत ही अता फरमाएगा। फरमाया वो मेरी तकलीफ़ों की उसे कैसे, मेरे भाई रश्क किया लोगों ने एक दूसरे पर, हसद नहीं किया। हम तो ना जी अपनी मर्जी के फैसले करते करते पीछे रह गए। हमने लोगों को पीछे करने का सोचा था लेकिन हम सबसे पीछे रह गए। हमने सियासत और साजिश की थी कि कुछ लोगों के दिलों पे पैर रख के मैं अपना कद ऊंचा करूंगा, कुछ के सीनों पे पैर रख के, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये होता नहीं। आप किसी की जगह नहीं ले सकते, इसलिए कि रब ने सब की जगह अपनी अपनी बनाई हुई, सब की जगह। हाँ ऐसा ज़रूर होता है कि कई दफ़ा ना हम अपने मकाम को गिरा लेते हैं। वो किसी ने कहा था कि ऐसा नहीं कि तेरी जगह कोई और आ गया, लेकिन तेरा मकाम भी अब तेरा नहीं रहा। होता यह है कि हम ना गिरा लेते हैं अपने आप को। अगर हम रश्क का माहौल पैदा करें, रश्क का, और हम कहें कि क्या बात है मैं भी सफ़र करूंगा, इस जानिब जाऊंगा, बजाय ये कहना कि फ़लाँ आदमी बड़ा आगे निकल गया है, ये करके निकल गया है, वो करके निकल गया है, ये कहना कि यार मैं भी रब करीम की उस मदद को तलाश करता हूँ जिसकी बरकत से अल्लाह ने इस पर फजल फरमाया। इमाम गज़ाली फरमाते हैं 3 लोगों में हसद ज़्यादा होता है, बूझ ज़्यादा पैदा कर लेते हैं। अब चूँकि मजमून है तो सारी बात खोल के ही करनी पड़ेगी ना। फरमाते हैं 3 लोगों में हसद
بڑے عہدے والوں میں حسد زیادہ ہوتا ہے. یعنی صوبائی وزیر کہتا ہے کہ حق میرا ویسے وفاقی وزیر کا تھا، اور وفاقی وزیر کہتا ہے کہ جتنا میرا تجربہ ہے نا، مجھے بنایا وزیر اعظم ہی جاتا تو بات ٹھیک تھی. حسد زیادہ، بڑے عہدوں والوں میں حسد، اور امام غزالی فرماتے ہیں مالداروں میں حسد زیادہ ہوتا ہے. غریب نے غریب سے کیا جلنا ہے؟ جلنے کو شے ہی کوئی نہیں، کس سے جلیں گے؟ تو غریب تو بیچارہ 4 روٹیاں ہوتی ہیں تو وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے آ جاؤ، دونوں مل کے بیٹھ جاتے ہیں. غریبوں کے دوست بھی غریب. امیر حسد کرتے ہیں، وہ سودے پہ سودا کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی کمزوریاں بیان کرتے ہیں. میں نے گاہکوں کو نفع لیتے دیکھا ہے، فلانے سے مال لیتے تھے جی، اس نے بڑا تنگ کیا، تو کہتا ہے اسی طرح کا تو مجھ سے خریدا کر. لوگ استعمال کر جاتے ہیں. وجہ بیچ میں کیا ہوتی ہے؟ حسد، عداوت، خرابی ہوتی. اور تیسری بات امام غزالی نے شاید میرے لیے کہی ہے. امام غزالی فرماتے ہیں علماء میں حسد بڑا ہوتا ہے، عہدے داروں میں، مالداروں میں، اور علم والے لوگوں میں. وہ بھی اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے، چونکہ وہ سمجھتے ہیں مجھے یہ لفظ آتے ہیں، میری قابلیت زیادہ ہے، میں زیادہ پڑھا لکھا ہوں، تو یہ منصب بھی میرا تھا، یہ کام بھی میرا تھا، یہ بھی میرے پاس ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہوتا، یہ تو رب کریم کی عطا ہے. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ کام لینے پہ آئے تو میرے جیسے بیکار آدمی سے کام لے لے، یہ اس کی عطا. نیام سمجھو مجھے، میں گدائے میرا ہوں. نیام سمجھو مجھے، میں گدائے میرا ہوں. میں جان و دل سے میری یا فدائے میرا ہوں. میرے نادام لگاؤ، میں بک نہیں سکتا. میرے نادام لگاؤ، میں بک نہیں سکتا. میں اس بازار میں ہوں تو برائے میرا ہوں. میں اس بازار میں ہوں تو برائے میرا ہوں. کہا یہ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں اس کی تقسیم پر راضی رہنا ہے، اس کی تقسیم پر قربان جائیں. رسول پاک علیہ السلام سے صحابی نے پوچھا حضور عزت کیا ہے؟ فرمایا جو رب نے تجھے دیا اس پہ راضی ہو جا، اللہ عزت عطا کر دے گا. قناعت کر، جو اللہ نے تجھے دیا اس پر قناعت کر، اللہ تجھے عزت دے دے گا. حضور ذلت کیا ہے؟ فرمایا لوگوں سے لالچ نہ رکھنا، تو ذلیل ہو جائے گا. لالچ نہ کر. تیزی کے ساتھ پروموٹ ہوتی ہیں چیزیں، ہمیں سازش کرنی آتی ہے. ہمارا خیال ہوتا ہے کہ میں نے دوسروں کے پیسوں پہ کاروبار کرنا ہے. ہمارا خیال ہوتا ہے کہ پالٹی ڈال کے روٹی کھانی ہے. ہمارا خیال ہوتا ہے کہ کسی بندے کو کس طرح استعمال کرنا ہے. یاد رکھ لینا، کبھی بات نہ بھولنا، جو لوگوں کو استعمال کرنا چاہتا ہے وہ ساری زندگی استعمال ہوتا رہتا ہے. جو کسی شخص کو کسی مقام پر رسوا کرنا چاہتا ہے اپنی عزت بچا نہیں پاتا. جو آدمی لوگوں کو حقیر جانتا ہے اللہ اسے کبھی عزتیں عطا نہیں کرتا، وہ گڑھوں کے اندر گرتا چلا جاتا ہے. یاد رکھیں جو عزتیں دینی شروع کر دے رب اسے باعزت بنا دیتا ہے. جو پیار کرنا شروع کر دے معاشرے میں لوگ اس سے پیار کرنے لگ جاتے. جو کسی دیکھیں، اگر ہم
وہاں سے مانگے جہاں سے سب کو ملتا ہے. تو پھر بندوں پر اتنی نظر رکھنے کی ضرورت باقی رہتی نہیں ہے. ادھر دیکھیں رشک کریں گے تو لالچ سے بھی بچیں گے, حسد سے بھی بچیں گے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے تو کچھ غریب لوگ حاضر ہوئے, غربا. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گزارش کرنے آئے. حضور نے فرمایا کہو. یا رسول اللہ